بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے۔ انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں۔ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے جو ہفتہ بھر میں سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ سائرہ جواد صاحبہ کا سوال: بیٹی یا بہن کی کمائی میں کیا باپ یا بھائی کا بھی حق ہوتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے دین نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق ماں باپ کا بہت درجہ ہے۔ حق خدمت اور حق تعظیم دونوں کے حوالے سے ہمیں پوری آگہی دی گئی۔ حق خدمت ماں کا زیادہ، حق تعظیم باپ کا زیادہ۔ ماں باپ ساری عمر آپ کو پالتے ہیں۔ آپ کہیں کہ نہیں جی بہت عرصے سے ہم خود کر رہے ہیں، تو انہی کی برکت سے کر رہے ہیں۔ وجود ملا ہے تو وہ سبب بنے ہیں۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایسی عمر کو کہ وہ کام نہ کر سکیں تو پھر اولاد کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیٹے اگر ہیں تو وہ زیادہ کریں گے، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ باپ کو ضرورت ہے تو وہ جس قدر ہو سکے خدمت کریں گی، بشرطے کہ ان کا کوئی اور ذریعہ آمدنی نہ ہو۔ اگر ہے تو لازمی بات ہے ان کا گزر اوقات ہو رہی ہے، تو اگر نہ ہو تو ان کی خدمت کی جائے گی۔ بہن بھائی ہوں، اولاد ہو، سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ ان کی فرمائشیں پوری کریں۔ ہاں، ضرورت کے مطابق ان کو ضرور فراہم کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے بتا دیا، تفصیل تھوڑی سی بتائی ہے، اس کو سمجھ لیجیے گا۔ اگلا سوال جاپان سے محمد ادریس قادری صاحب کا: کسی مسلمان کو کسی ذاتی وجہ سے کافر اور یہودی یا قادیانی کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ذاتی وجہ کیا ہے؟ دشمنی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو اس پر ایسے الفاظ جو ایمانی لحاظ سے قابل گرفت ہیں وہ نہیں کہنے چاہیے۔ کچھ لوگ بے ایمان کہہ دیتے ہیں تو وہ ایمانداری کے حوالے سے کہ اس نے دیانت نہیں کی، لیکن ایسے الفاظ جو کافروں کے لیے بولے جائیں وہ اگر آپ نے کسی کو کہے اور وہ ویسا نہیں ہے تو پھر آپ خود اس کی زد میں آئیں گے۔ مثلاً کوئی کافر نہیں ہے اور آپ نے اس کو کافر کہہ دیا تو پھر کہنے والا خود اس کا مرتکب کہلائے گا۔
تو بہت احتیاط کریں، غصے میں آ جاتے ہیں تو کوئی اگر کہنا ہی ہے تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہہ دیں کہ تم وفادار نہیں ہو، تم دیانتدار نہیں ہو، لیکن ایسے سخت الفاظ جو ایمانی لحاظ سے قابل گرفت ہیں ان پر فوراً توبہ کریں، اس سے معافی چاہیں، اللہ تعالی ہدایت دے۔ آمین۔ گریس سے احسن حیدر صاحب کا سوال۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہم مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کے عید غدیر کی خوشی نہیں منا سکتے، جبکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مبارکباد دی تھی، تو کیا ہمیں اس دن سنت فاروقی پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ گزشتہ پروگرام میں نے اس پر گفتگو کی تھی۔ لفظ عید ایک رواج ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جو میلاد النبی کو عید نہیں کہنا چاہتے، یہاں آ کر وہ بھی عید کا لفظ کہنے لگ گئے۔ غدیر خم کا واقعہ بالکل درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ناگواری کہہ لیں، بدگمانی کہہ لیں، اس کو دور کرنے کے لیے اعلان فرمایا۔ بلا شبہ مولا علی کی شان ہے، یہ کوئی شبہ نہیں، لیکن اس طرح کے اور بھی تو انعامات دوسرے صحابہ کو بھی ملے، جو ملے، اس کے حوالے سے کیا ان کے لیے بھی عید کا لفظ بولیں گے آپ؟ سیدنا صدیق اکبر کو جو اعزاز ملا، یا سیدنا عثمان غنی کو جو اعزاز ملا، یا سیدنا فاروق اعظم کو، یا دیگر صحابہ کو جو اعزاز دیے گئے، جو ان کے لیے خاص فضیلت بیان کی گئی، تو پھر اس دن کو بھی عید کہیے۔ ہم مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان کی محبت کو بہت ہی اہم جانتے ہیں، لیکن ایک تو اس کو عید کہنا۔ اچھا، پھر پہلے یہ کہ تاریخ سے ثابت کیجئے کہ تاریخ وہی تھی، ہر طرح آپ چیک کیجئے اور تاریخ ثابت کیجئے، کیونکہ 12 تاریخ کو حج کے ارکان مکمل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 دن ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے، اسی وقت روانہ ہو گئے تھے کیا مدینہ منورہ کے لیے؟ تو اس ساری بات کو کنفرم کیجئے۔ اچھا، پھر وہ تاریخ اگر بالفرض وہی بھی ہوتی ہے تو غدیر خم کے حوالے سے 350 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کسی نے اس کو عید کہا یا اس دن کو منایا؟ کسی صحابی نے، اہل بیت کے کسی فرد نے؟ میں نے کہا نا، غدیر خم کا واقعہ درست، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ چشمہ تھا یا تالاب تھا، غدیر اس کو کہتے ہیں، خم اس جگہ کا نام۔ تو غدیر خم کے واقعے کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کو عید کے طور پر منانے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، پھر مولا کائنات کی کیا صرف یہی فضیلت ہے؟ اور کیا صرف وہ ایک دن کے لیے مولا، اسی دن کے لیے؟ تو پھر مولا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، تو پھر ہمیشہ عید منائیے۔ آپ اس بات پر جو مصر ہیں، میں جتنی میری عمر ہے، میں نے اخباروں میں دیکھا تھا غدیر کا کبھی کبھی یوم غدیر کے حوالے سے اشتہار چھپ جاتا تھا، 1 یا 2 اشتہار اخبار میں، لیکن کبھی اس کو عید کہہ کے یا اس طرح کا اہتمام نہیں۔ یہ بہت تھوڑے عرصے سے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، بلکہ ظلم میرے پاس تصویریں ہیں، خاکے بنانے والوں کے خلاف ہیں ہم، کہ فرانس نے خاکے بنائے یا ہالینڈ والے نے خاکے بنائے۔ یہاں جو خاکے بنائے کہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ایک کو نبی پاک اور ایک کو علی دکھایا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ ویسا ہی جرم نہیں ہے؟
سوچئے مسلمان کہلانے والے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر غیروں پہ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ جیسا اعتراض ان پر ہے ویسا ہی اعتراض ان پر ہوگا. میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جی میں کسی کے لیے ایسے کہہ رہا ہوں، تصویریں ہیں باقاعدہ. اب مجھے بتائیے کہ ان تصویروں کا کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں یہ تصویر بنانے والے. یہ دیکھیے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ دو افراد، ایک نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے دوسرے کا، ایک کو نبی اور ایک کو علی بتایا جا رہا ہے. یہ اس طرح کے خاکوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس پر ہم احتجاج نہ کریں؟ کیا اس پر افسوس نہ کریں؟ مسلمان کہلانے والوں کا یہ حال ہو گیا. آپ سوچئے کہ کہاں تک بات جا رہی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، حالانکہ کتابوں میں اس کا بھی تذکرہ، یہ تاریخوں کا اختلاف، ایک دو دن کا چلتا ہے، کوئی 12 کہہ رہا ہے کوئی، لیکن ایک تاریخ مستند جو زیادہ جن پر اعتبار کیا گیا ان کے حوالے سے، تو اسی تاریخ میں اب یہ پہلے آپ نے کبھی سنا، آج سے 10-15 سال پہلے کبھی یہ بات سنی؟ اس وقت خاص طور پر کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ یہ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ تو ہم مولائے کائنات کا بھی اور سیدنا عثمان غنی کا بھی احترام کریں گے. دونوں سے محبت ہمارے لیے سرمایہ ہے، اہم ہے. ہمیں کسی ایک کی بھی، کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی کی کوئی رعایت نہیں ہے. تو یہ جو بحث شروع کی جا رہی ہے اس سے کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ ان فتنہ گروں سے ہمیں بچائے. آمین. سہیل رضوی صاحب کا سوال: اگر کہیں پر میلاد پڑھا جا رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا میلاد کو روکنا ہوگا یا جاری رکھیں؟ جی، اگر اسی عمارت میں مثلاً مسجد کے ہی کسی حصے میں پڑھا جا رہا ہے میلاد شریف، میلاد ہو رہا ہے اور جماعت ہو رہی ہے، تو لازمی بات ہے ان سب نے بھی نماز پڑھنی ہے. مسجد سے ہٹ کر کوئی جگہ اور ہے اور وہ لوگ بھی نماز پڑھیں گے تو اگر آواز آ رہی ہے تو آواز کے وقت خاموش ہونا ہوگا، خاص طور پر اذان کے وقت تو اذان کا خیال رکھنا ہوگا، کلمات کا احترام کرنا ہوگا. عمارت اگر الگ ہے اور وہاں پر بھی جماعت ہوگی اور آواز جماعت کی نہیں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے بھی نماز پڑھنی ہے. لیکن وہ عمارت ایک ہے تو پھر آپ جماعت ہو رہی ہے اس میں شامل ہوں گے، آپ میلاد کا سلسلہ اس کے بعد جاری رکھیے گا. ام شہباز صاحبہ کا سوال: سادگی سے اگر کوئی محرم میں بیٹی کی رخصتی کرنا چاہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ محرم میں نکاح کرنا یا رخصتی کرنا منع نہیں ہے. صرف 4 دن میں نے کہا ہے، 7 محرم سے 10 محرم تک، 7، 8، 9، 10 اہل بیت نبوت کی محبت کی وجہ سے خوشی کی کوئی تقریب ہم لوگ نہیں کرتے کہ یہ تاثر نہ جائے کہ کربلا والوں پر، اہل بیت نبوت پر یہ سخت وقت تھا، ان کا سخت امتحان تھا، ان کی اتنی بڑی قربانی، ان پر اتنا ظلم ہوا، تو کہیں یہ تاثر کہ ہم اس کی جگہ خوشی منا رہے ہیں تو ایک طرح سے تاثر اچھا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ دل بھی انسان کا، عقیدت، محبت، ہمارے اپنے گھر میں کوئی میت ہو جائے ہم اس دن خوشی نہیں کرتے، یا اس دن جو دن وفات کا ہو اس دن ہم خوشی نہیں کرتے. یہ میں نے صرف کہا ایک تعلق کی وجہ سے. تو آپ رخصتی کرنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں کر لیں، بس یہ 4 دن ذرا ہم ادب کی وجہ سے احتیاط کرتے ہیں. روزینہ میاں نور صاحبہ کا سوال کہ 55 سالہ خاتون کا کیا نقاب کرنا لازمی ہے؟ اگر وہ اکیلی رہتی ہوں تو دیگر کام کرنے والے پلمبرز وغیرہ یا پھر بلڈنگ کے چوکیدار وغیرہ اور دیگر مردوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس میں کیا تدبیر اختیار کی جائے؟
قرآن کریم نے جو حکم دیا ہے عورت کو پردے کا، وہ عمر کے حساب سے نہیں دیا۔ کم سن بچی ہے 4 سال تک یا زیادہ سے زیادہ 5 برس تک، اس کے بعد اس کے لیے بھی یہی ہے کہ جی وہ مکس نہ ہو۔ آپ کے ہاں کو ایجوکیشن ہوتی ہے، یہ آپ کرتے ہیں تو یہ آپ شریعت کے خلاف کرتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی جو جسم کی ساخت کے حوالے سے کچھ نمایاں ہوتا ہے تو اور زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ ہم لوگ 10 15 سال کی بچیوں کے لیے بھی نہیں کہتے، تو وہ 55 سال کی ہو یا 95 برس کی ہو، وہ عورت ہی ہے۔ ہاں کچھ رعایتیں جو ہوتی ہیں وہ گھر کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ باہر والوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ تو عورت کے تو لفظی معنی ہی چھپانے کی چیز ہیں۔ اب عورت اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہے، وہ اس کا اپنا فعل ہوگا۔ شریعت کا حکم عمر کے حوالے سے نہیں ہے کہ 55 برس کی ہو گئی تو اس کو اب پردے کی پابندی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بنارس انڈیا سے رضوان عارف صاحب کا سوال کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنا کیسا ہے، کیونکہ اس میں مارکیٹنگ کے نیٹ ورک میں ہر آدمی کو شامل کرنے پر کمپنی کمیشن دیتی ہے۔ اونر جو مالک ہے اس کی اجازت ہو، کام جائز ہو، اس میں کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی ایسی صورت جو اس کو جوا یا سود بنائے وہ نہ ہو، تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے جو بتائی ہیں باتیں وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا سوال شیخ کلیم صاحب کا، آزاد جانوروں کو قید کر کے انہیں خرید و فروخت کے کاروبار کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ پرندے ہیں یا دوسرے ایسے جانور ہیں، آپ انہوں نے پکڑ لیا ہے، آپ بیچتے ہیں، لیکن ان کا خیال رکھتے ہیں، حلال ہیں تو ٹھیک ہے، جو حلال نہیں ہیں ان کو کیوں آپ نے کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ تو جانور کو باندھنے کا اگر آپ نے لیا ہے یا پرندہ بھی لیا ہے، اس کا ہر طرح خیال رکھنا ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی ہوگی۔ مقصد کیا ہے؟ مثلاً ایک جانور ہے آپ نے حفاظت کے لیے لیا ہے، ایک آپ نے پالنے کے لیے لیا ہے، ایک آپ نے شوق کے لیے لیا ہے، تو آپ کو ہر صورت میں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ خرید و فروخت جائز ہے، مگر مقصد کیا؟ اور جو حلال نہیں ہے ان کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ نے کون سے جانور لیے ہیں اور کیا مقصد ہے ان کا، تو اس کو بہتر ہے کہ نہ کریں۔ جو حلال جانور ہیں، پرندے ہیں یا دوسرے جانور جو پالتو کہلاتے ہیں، وہ ان کی خرید و فروخت تو جائز ہے، لیکن جو لے وہ خیال رکھے۔ راحیل امین صاحب کا سوال، 12 امام کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجیے، اور ان کی سیرت پر کوئی کتاب ہو تو بتا دیجیے۔ اور اسی طرح کا سوال لاہور سے ابرار ملک صاحب نے کیا کہ 12 امام کے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، اور اہل سنت کے علماء اور خطبہ اس ٹاپک پر بات کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ سنتے نہیں ہیں، تو آپ یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ بات نہیں کرتے؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ نے کسی علاقے میں رہ کر وہاں کے خطیب سے اگر نہیں سنا تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بات نہیں کرتے؟ نمبر 1، آپ نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں۔ 1400 سال میں زیادہ تر کتابیں عربی میں ہیں، اور ہر کتاب میں جہاں اہل بیت نبوت کا ذکر ہے، ان ائمہ کرام کا بھی ذکر ہے، احادیث میں موجود ہے، ان کے نام موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن نے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جو خلافت کی مدت پوری ہو چکی تھی علی منہاج النبوہ، اور مسلمانوں کے 2 لشکر باہم متصادم ہو رہے تھے، تو آپ نے وہ چھوڑ دی اقتدار اور ان کو دے دیا۔ اس کے بعد ان کی اولاد میں یہ سلسلہ نہیں، حسینی ائمہ کرام، حسینی سادات میں یہ ہوا، 11 امام ہو چکے، 12ویں حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے، تشریف لائیں گے۔ تو یہ امام اہل بیت، ائمہ اہل بیت کہلاتے ہیں، یہ شیعوں کے امام نہیں ہیں،
یہ اہل بیت نبوت میں سے ہیں، یعنی نبی کے گھرانے میں سے ہیں، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ان کو امام کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے محترم ہیں، پیشوا ہیں۔ آپ مسجد میں بھی جس کو پیشوا بناتے ہیں اس کو بھی امام کہتے ہیں، لیکن ان کی امامت شان والی ہے، تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہیں۔ ان کے تذکرے الگ الگ کتابوں میں بھی ہیں، اکٹھی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں 12 اماموں کے حوالے سے، اردو میں آ چکی ہیں، اور آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، سب میں ان کا تذکرہ ملے گا۔ اب میری بات کرتے ہیں، جس کا دن آتا ہے اس کے دن میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سب کی تاریخیں اگر نہیں یاد رہتی سب کو اور وہ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ آپ کے ہاں ہے، آپ یاد دلا دیں کہ آج فلاں کی ولادت ہے، آج فلاں کی وفات کا دن ہے، ضرور ان کا ذکر ہوگا۔ اور آپ نے سنا نہیں ہے، متعدد جگہ ہوتا ہے اور محبت سے ہوتا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہے۔ ہاں، ان کے بارے میں جو لوگ غلط باتیں کسی نے اگر مشہور کی ہوئی ہیں، غلط روایات کسی نے ڈالی ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ واضح رہے۔ اور ان کی سیرت کے حوالے سے کوئی مستند کتاب؟ مستند کتاب مثال کے طور پر مولا کائنات سیدنا علی پہلے، دوسرے سیدنا امام حسن، تیسرے امام حسین، ان کے بارے میں تو الگ الگ بھی بہت ملیں گی۔ باقی میرے ذہن میں ائمہ اثنا عشر کے حوالے سے عربی کے تو ایک دو نام ہیں، اردو میں نے ابھی حال ہی میں سنا تھا کہ کوئی کتابیں آئی ہیں، تو میں نے چونکہ خود دیکھی نہیں تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کسی بھی سنی کتب خانے میں جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گی، اور آپ ان کے مصنف کا نام بتا کے تصدیق کر لیجئے گا۔ ملک کامران صاحب کا سوال کہ مسجد میں صفیں بناتے وقت جس صف کے درمیان پلرز آ جاتے ہیں، کیا وہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اور ادا کر لی تو کیا ادا ہو جائے گی؟ اگر بڑا مجمع ہے، مثلا جمعہ ہے، عید ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فرض نماز ہے اور زیادہ لوگ نہیں آتے، 1 یا 2 صفیں بنتی ہیں، تو کوشش کی جائے گی کہ اس میں درمیان میں نہ آئے، لیکن ایسا آ رہا ہے کہ رکاوٹ نہیں ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ کوثر قریشی صاحبہ کا سوال، کیا خواتین آرمی، نیوی یا ایئر فورس جوائن کر سکتی ہیں؟ کس کام کے لیے؟ وہاں پر نرسنگ کر رہی ہیں، ٹیچنگ کر رہی ہیں، کوئی آفس ورک ہے، لازمی بات ہے اس کی فیلڈ کے حوالے سے عورت کا وہ کام جس میں اس کی نسوانیت متاثر نہ ہو، شرم و حیا اور حجاب وغیرہ کا اس کا پورا رہے اہتمام، اور اس کی حفاظت ہو، تو ہر جائز کام وہ کر سکتی ہے۔ حیدرآباد سے مجتبیٰ علی صاحب کا سوال، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی شادیاں ہوئی اور ان کے ازواج کے نام بھی بتا دیجیے۔ مجھے اس وقت 3 نام یاد ہیں، شاید 4 شادیاں مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن 3 نام مجھے یاد ہیں۔ حضرت رباب ہیں، حضرت شہر بانو ہیں، اور حضرت لیلہ جو حضرت علی اکبر کی والدہ ہیں، اور وہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہیں۔ تو یہ 3 نام مجھے یاد ہیں، باقی اگر کوئی ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اگلا سوال چکوال سے جمیلہ صاحبہ کا، اسلام میں عورت کے لباس کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور خاص طور پر نماز کے لیے کیسا لباس ہونا چاہیے؟ لباس کس کو کہتے ہیں؟ لفظ لباس عربی زبان کا لفظ ہے جو آپ کو ڈھانپ لے۔ لازمی بات ہے بدن کے وہ حصے جو چھپانے ہیں انہی کے لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ یہ جو پونچے کہلاتی جس کو آپ رسٹ کہتے ہیں، یہ ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ ٹخنے جس کو اینکلز کہتے ہیں، اس کے نیچے پاؤں ہیں۔ یہ جو چہرے کی ٹکیا کہلاتی ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی مختلف رائے ہے، تاہم میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا، لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہے۔
اور عورت کا چہرہ ہی اصل سبب، اسی لیے گھونگھٹ نکالنا اس طرح کے پورے چہرے کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ آج کل ماسک لگا رہی ہیں نا لڑکیاں بھی خواتین بھی، کورونا کے ڈر سے پوری آستین پہن رہی تھیں ڈینگی بخار کی وجہ سے کہ مچھر نہ کاٹ لے، تو ڈینگی بخار کی وجہ سے تو پوری آستین فل سلیوز پہن رہی تھیں، اور کورونا کی وجہ سے چہرے پہ ماسک بھی لگا رہی ہیں۔ اللہ کے حکم سے آپ کیوں ایسا نہیں کرتی؟ آپ کے بال چھپے ہوئے نہیں چاہیے، چہرہ آدھا اس طرح چھپا ہو کہ اس کی پوری بناوٹ ظاہر نہ ہو، باقی آپ کو جسم چھپانا ہے، ہاتھ اور پاؤں آپ کے وہ میں نے بتا دیا، وہ آپ کھلے رکھیں، لیکن اس کے علاوہ باقی چھپانا یہ ہے اصل۔ تنگ اور چست لباس جس سے پوری بناوٹ ظاہر ہو وہ لباس نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ سی تھرو، شفاف جس کو کہتے ہیں، جس میں آر پار نظر آتا ہے کہ آپ نے کپڑا تو پہنا ہوا ہے لیکن بدن گوشت نظر آ رہا ہے، وہ بھی لباس نہیں رہتا۔ گھر میں ہیں آپ، اپنے محرم کے ساتھ ہیں، یا اپنے جو گھر کے احباب ہیں اور ان کے درمیان بھی آپ جس سے جتنا چھپانا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن باہر نکلیں گے تو چادر اوڑھ لیں اور گھونگھٹ نکال لیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ ایک مسلمان عورت کو غیر مردوں کے ساتھ بات چیت اور لین دین میں کن اصول و ضوابط کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ غیر ضروری بات، ایک تو ہوتا ہے مسئلہ بیان کرنا، مسئلہ بیان کیا، لیکن جب ذاتی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں نرم لہجہ عورت کا مرد کو بہکانے کے لیے یا اس کو کسی طرح مائل کرنے والا نہ ہو، بلکہ ایسا لہجہ ہو کہ اس کی طبیعت آپ پر مائل نہ ہو، اور ضروری بات کریں، یعنی مختصر اور دو ٹوک جس کو کہتے ہیں، اس میں اتنی بات نہ ہو کہ آپ کے اندر کوئی راہ نکلے۔ تو آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، جو خواتین ہیں وہ بھی، ان کو بھی پتہ ہے، مردوں کو بھی پتہ ہے۔ اب غیر ضروری بات کریں گے اس میں لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ اشارے کنایوں میں پھر آہستہ آہستہ بے تکلفی ہو جاتی ہے، تو وہ بے تکلفی کا چانس نہ آنے پائے، ضروری بات مختصر دو ٹوک۔ لاہور سے ام احمد صاحبہ کا سوال، صلاۃ التسبیح میں اگر کسی رکعت میں تسبیح مس ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ نہیں، اس پہ نہیں ہوگا، بلکہ کسی دوسرے رکن میں دگنی پڑھ لے، جہاں 10 پڑھنی ہے وہاں 2 سجدوں میں ہے تو 15 کر کے پڑھ لیں گے، لیکن اس پر یہ نہیں ہوگا کہ اس کو سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ عزیر افضل صاحب کا سوال، شادی سے پہلے کیا منگیتر سے بات کی جا سکتی ہے؟ کیا بات کرنی ہے ذرا یہ بھی تو بتائیے نا، آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی باتیں کر لیں گے کہ بعد میں پھر باتوں کی گنجائش نہیں رہے گی، تم نے تو یوں کہا تھا، تم نے تو یوں کہا تھا۔ تو مہربانی کیجئے، جب آئیں گی پھر ٹھیک ٹھاک باتیں کیجئے گا، اس وقت آپ اس کی باتوں سے چڑھنے لگیں گے۔ پہلے تو شروع میں کہتے ہیں بات نہیں کر رہی ہو، اور بعد میں کہیں گے بول کیوں رہی ہو، تو مہربانی کیجئے۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا، علامہ صاحب آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ آپ کو مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک بزرگ نے 3 نصیحتیں عطا کی تھیں، ایک یہ کہ مسجد نبوی شریف میں نماز میں پہلی صف میں نہیں کھڑا ہونا، تو اللہ عز و جل کرم سے با ادب حاضری ہو تو ہمیں کہاں نماز پڑھنا بہتر ہوگا، اور یہ تینوں نصیحتوں پر کیا ہم بھی عمل کر سکتے ہیں؟ اگلی پہلی صف میں نہیں ہے، اصل مسئلہ آگے 4 صفیں ہیں جو روضہ شریف سے آگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹھ ہوتی ہے اگر ان پہلی 4 صفوں میں ہوں۔ اب کچھ عرصے سے وہ اس سے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے ہیں خود ہی، پہلے امام کے لیے انہوں نے الگ جو محراب بنائی تھی، اب وہ محراب رسول میں ہی امام نماز پڑھانے لگ گئے ہیں۔
تو صرف اس لیے، اور باقی وہ جو ہیں نصیحتیں ادب کے لیے ہیں، سب عمل کریں، بہت اچھی بات ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ میرے چھوٹے ماموں کا انتقال ہوا، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ایک بیوہ ہے اور وراثت میں گھر اور اسپیئر پارٹس کی ایک دکان ہے۔ اب ہمارے ماموں کا جو بھتیجا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کی وراثت کے گھر میں مجھے بھی حصہ دیا جائے کیونکہ میں کرائے پر رہتا ہوں۔ جی ان کے بہن بھائی ہوں گے نا ماموں کے، تو ماموں کے بہن بھائی جو ہوں گے ان میں وراثت جائے گی، چونکہ اولاد نہیں ہے، بیوی کو بھی ملے گا اور بہن بھائیوں کو ملے گا، تو وہ بہن بھائیوں کی اولاد کی حیثیت سے ان کو بھی پہنچ جائے گا۔ وہ پوری تفصیل کسی کو بھی بتائیں تو وہ باقاعدہ حصے بتا دیں گے۔ شکیل جہانگیر صاحب کا سوال، اپنا بچہ اپنے بھائی یا اپنے کسی بے اولاد رشتہ دار کو گود دینے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے مسائل سے بھی آگاہ کر دیجیے۔ فضیلت میرے ذہن میں نہیں، میں کیا بیان کروں۔ کچھ لوگ کر لیتے ہیں، بہن کے ہاں یا بھائی کے ہاں دے دیا تو وہ محرم کی بات نہ ہو اس لیے ہو جاتا ہے، ورنہ دودھ کا رشتہ قائم کر لیا جائے تو پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تاہم اس کو اس خیال سے کہ اس کے گھر میں بھی ہو جائے اور وہ صحیح پالیں اور صحیح طرح خیال رکھیں، نام وغیرہ نہ بدلیں، باپ کی جگہ اسی کا نام ہو، اگر دودھ پلا دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بہن کا ہے تو کیونکہ مرد کے لیے یا عورت کے لیے دونوں کے لیے ایسی صورت نہ بنے کہ بعد میں، کیونکہ یہ منہ بولے رشتوں سے وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے، البتہ دودھ پلا دیا تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو ان کی خاطرداری کرنا اس لحاظ سے لوگ کر لیتے ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، مہربانی کا برتاؤ رکھیں۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو اولاد دے دی تو اب اس کی طرف سے توجہ ہٹا دیں تو پھر یہ غلط ہوگا۔ اس کو معلوم ہو کہ اس کا اصلی باپ یا ماں کون ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے اس کو، اور نکاح کے وقت جہاں نکاح کیا جائے ان کو بھی پتہ ہو، ورنہ کوئی اور اگر رشتہ بتایا جائے گا تو نکاح نہیں ہوگا، معلوم ہونا چاہیے۔ تو آپ کرتے ہیں، مہربانی کا سلوک ہے، محبت کی بات ہے، لیکن ویسے کسی کی کفالت کر رہے ہیں آپ اور اس کی مدد کر رہے ہیں تو وہ بہت اس کی فضیلت ہے۔ جو مستحق ہے، مثلا یتیم بچہ ہے یا یہ کہ نادار ہے، تو اس کے لیے اگر کریں تو وہ اس کے فضائل ہیں۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ انتہائی تیز اور طوفانی بارش میں اگر بھیگ جانے کی وجہ سے باہر کی قریبی مسجد میں جاتے ہوئے بھی اگر نہ جا پائیں اور جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھ لی تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ ایسی صورت ہے کہ پانی کھڑا ہو گیا ہے، راستہ واضح نہیں ہے یا خوف ہے، دوسری صورت بھی سن لیں، خوف ہے کہ محفوظ نہیں ہے، جن دنوں میں بہت زیادہ خطرات ہو جائیں یا ایسا ماحول ہو جائے کہ جان کا خطرہ ہو، اور اس میں بھی آپ کو یہ کہ آپ پہنچ نہیں پائیں گے، راستے میں پانی وغیرہ کھڑا ہے، تو آپ گھر میں جماعت کرا لیں، اگر فرد ہے گھر میں پڑھ لیں، کیونکہ یہ مجبوری کی حالت ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ وتر میں رفع دین کے بعد اگر دعائے قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ شروع کر دی لیکن درمیان میں یاد آ گیا اور پھر وہ چھوڑ کر سورہ دعائے قنوت دوبارہ پڑھنے لگا تو کیا سجدہ سہو اب کرنا ہوگا؟ اگر سورہ فاتحہ ایک ہی رکعت میں آپ نے دہرائی ہے یا اس کے کلمات دہرائے ہیں تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگلا سوال محمد عمر صاحب کا کہ دعوت کو ذات پڑھنا کیسا ہے؟ غلط ہے، جان بوجھ کے پڑھنا بہت غلط ہے، اس پر شدید فتویٰ ہے، اور اگر بھولے سے پڑھا ہے تو بھی اس کو درست کرے اور توبہ کرے۔ حارث صاحب کا سوال، مرد کے لیے بھووں کا بنوانا کیسا ہے؟ کیوں؟ کوئی اس میں بیماری ہو گئی ہے، کوئی بال اگر ایسا ہو گیا ہے اس کو معمولی سا درست کرنا ہے وہ اور بات ہے، لیکن اس پر بالکل نہیں کرنا چاہیے، رب نے بنایا ہے
اس کی بناوٹ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا صحیح نہیں بنایا؟ آپ اس کو صحیح کریں گے؟ یہ بہت بیماری بھی ہو جاتی ہے تھریڈنگ وغیرہ کرانے سے، بچیں اس سے، اور اس کے لیے تو بڑی شدید وعیدیں ہیں۔ وعید کہتے ہیں جس میں ڈر سنایا گیا ہو۔ جی حمدان خان صاحب کا سوال: امت مسلمہ حق پر ہونے کے باوجود زوال پذیر کیوں ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے نبی کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے۔ ہم لوگ دیانت دار نہیں رہے، امانت دار نہیں رہے، سچ ہمارے ہاں سے نکل گیا۔ ہم لوگوں نے اپنی وہ خوبیاں جو ہماری پہچان تھیں وہ ختم کر دی۔ مسلمان کے بارے میں تھا کہ مسلمان کی زبان ایک، کیا آج ہے؟ ہم نمونہ جس کو سیمپل کہتے ہیں وہ کچھ اور دکھاتے ہیں، سپلائی جو بعد میں مال دیتے ہیں وہ کچھ اور۔ دھوکہ کہاں کہاں کتنا! آپ کے معاشرے میں دیکھیں، مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے ہیں، پاکستان کی خبریں دیکھیے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کیسے ہیں؟ عثمان مرزا کی کہانی آپ نے سنی، کس طرح اس نے ظلم کیا۔ ایک کمشنر صاحب کا کتا گم ہو گیا گوجرانوالا میں، پولیس کی دوڑیں لگائی گئیں، رکشوں پہ منادی کرائی گئی، لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کہاں گیا؟ صرف کتا ان کا اغوا ہو گیا، چوری ہو گیا یا کیا۔ یہ جو نور مقدم کے نام سے کیس آیا ہوا ہے، افغان صغیر کی بیٹی کا کیس آیا ہوا ہے، یا روز آپ سن رہے ہیں بچوں سے زیادتی کے کیس سن رہے ہیں۔ اب کورونا کے دیکھ لیں، جہاں پر ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سا سماجی فاصلہ ہے؟ کون سا وہاں پر اہتمام ہے؟ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ میں فیس بک پر مجھے دکھایا بھی جاتا ہے، بھیجتے ہیں لوگ، فروٹ والے نے فروٹ لگایا ہوا ہے، چھوٹا سا خانچہ ہے یا ریڑھی لگائی ہوئی ہے، اس کی ریڑھی الٹی جا رہی ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ آپ کہتے ہیں نا زوال پذیر کیوں؟ یہ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار۔ تو اس شخص سے کہہ دو کہ لے جاؤ، واپس لے جاؤ۔ آپ الٹ رہے ہیں، بلڈوزر چلا رہے ہیں، آپ ایکسکیویٹر سے جناب چیزیں، رزق کی بے حرمتی الگ۔ اس غریب کی ٹوٹل کمائی وہ ہے 200-300 روپے، دہاڑی بناتا ہوگا، اپنے بچوں کو کھلاتا ہوگا۔ کوئی بوڑھا آ گیا، اس کو مارا جا رہا ہے، پولیس کر رہی ہے، تو کیوں؟ یہ پولیس گردی کہیں آپ اسے، تو لازمی بات ہے کوئی شے دینے والے ہیں۔ کہاں کہاں بھتہ چل رہا ہے، کہاں کہاں رشوت چل رہی ہے، سود ہے۔ تو پھر بتائیے زوال پذیر نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں نا، کھیل کے میدان بھرے ہوئے، ہم لوگ اذان سنتے نہیں ہیں، کب ختم ہوگی انتظار کرتے ہیں تاکہ جناب ہم آواز پھر اونچی کر لیں۔ جو لوگ کم کر لیتے ہیں کچھ تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیے پھر زوال پذیر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا کردار کہاں گیا؟ ہماری خوبیاں کہاں گئی؟ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ایمان ہم رکھتے ہیں، مگر ایمانداری نہیں رہی ہم میں۔ سوچئے گا، یہی وہ باتیں ہیں۔ ہماری خوبیاں غیروں نے اپنا لی، غیروں کی خرابیاں ہم نے اپنا لی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ لوگ تھے، صحابہ کرام کو پڑھیے، اہل بیت کو پڑھیے، کیسا کردار تھا، عزت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دن ہیں
مدائن سے مال غنیمت آیا تو جب آیا مدینے میں پہاڑ بن گئے سامان کے، اتنا ڈھیر، حضرت عمر رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا تو خوشی کی بات ہے، اتنا سامان آیا آپ رو رہے؟ فرمایا لانے والوں کو دیکھو، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک چیز بھی نکال کے جیب میں نہیں ڈالی، امانت کے ساتھ لائے ہیں۔ میں اس پر خوشی کے آنسو ہیں۔ آج ہمارا یہ کردار ہے، ہم قرض مانگتے ہیں تو بہت زیادہ بتاتے ہیں ضرورت مند ہونا اپنا، اس کے بعد جس نے قرض دیا ہے وہ آپ سے واپسی کا مطالبہ بھکاری کی طرح کرتا ہے، وہ پھیرے پہ پھیرے لگاتا ہے، سامان لے لیتے ہیں ادھار لوٹانے کے لیے ہم، تو مجھے بتائیں پھر زوال نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال، برتھ ڈے پر کیک کاٹنا کیسا ہے؟ آپ کو برتھ ڈے منانا ہے اپنا، 1 سال کم ہونے کی خوشی ہے زندگی کی یا 1 سال بڑھ جانے کی خوشی ہے، بہرحال آپ اس میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، کچھ صدقہ خیرات کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ غیروں کے طریقے اپنا کر، اب ہمارے یہاں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، موم بتی جلائی جاتی ہے، یا وہ کسی کے گیٹ پہ جا کے پھول رکھے جاتے ہیں، یہ ہمارے طریقے نہیں ہیں، ہمیں اپنے طریقے اپنانے ہیں۔ اب 14 اگست آنے والی ہے، انڈیا والے 15 اگست کو، پاکستان والے 14 اگست کو اپنے اپنے وطن کا وہ آزادی کا دن مناتے ہیں، تو وہ جس طرح مناتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح منائیں؟ ہمیں تو شکر کرنا ہے، ہمیں نماز شکرانہ پڑھنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ ہم ہلڑ بازی پسند کرتے ہیں، ہنگامہ، سائلنسر نکال کے نوجوان بائک سائیکل اپنی موٹر بائک جو ہے اس کو چلائیں گے، محلے والے سارے جناب اس کی آواز سے پریشان، فائرنگ ہو رہی ہوگی، آتش بازی ہو رہی ہوگی، تو ہمارے کیا طور طریقے نہیں ہیں جو ہم چھوڑ کے دوسروں کے اپنائیں؟ بہرحال میں حرام نہیں کہوں گا کیک کاٹنے کو، آپ کاٹیں، حرام نہیں ہے، مگر غیروں کا طریقہ ہے، آپ اس میں کوئی اپنا اچھا طریقہ، اچھا پھر نام لکھا ہوتا ہے نا، اس نام کو آپ کاٹتے ہیں چھری سے، سوچئے گا کبھی اپنے ہی نام کو آپ کاٹ رہے ہیں، صرف اس پہ لکھا ہو برتھ ڈے تو اور بات ہے، لیکن آپ نام لکھوا لیتے ہیں پھر ان کو کاٹتے ہیں، موم بتی جلا کے اس کو بجھاتے ہیں، یہ کوئی اچھے شگون تو نہیں ہے نا، سوچئے گا ذرا۔ فقیر بخش صاحب کا سوال، دکانداری میں نفع کتنی حد تک جائز ہے؟ جائز حد تک جائز ہے۔ ناجائز منافع خوری 2 طرح ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ مال جمع کر لینا، مہنگا کر کے بیچوں گا، ضرورت مندوں کی ضرورت سے فائدہ اٹھاؤں گا، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کا ایسا کرنا بہت غلط ہے۔ باقی ٹھیک ہے، آپ نے کوئی فصل لی ہے، اس میں آپ کو کوئی نفع ہو رہا ہے، آپ نے خرید لی، کچھ دیر کے بعد آپ کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں، وہ جائز ہے، لیکن آپ ذخیرہ کر لیں، احتکار، وہ بالکل غلط، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جائز حد تک منافع یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ دوسرے کی ضرورت کو کیش تو نہیں کر رہے، یعنی اس حد تک تو نہیں جا رہے کہ وہ ناجائز ہے، باقی دونوں کے درمیان جو باہمی طے ہو جائے وہ جائز ہے۔ موریشیس سے مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام کہ علامہ صاحب آپ کو نیا ہجری سال بہت مبارک ہو، عالم اسلام اور اہل موریشیس کے حق میں خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے ابھی کچھ دن باقی ہیں لیکن اس خیال سے کہ ایڈوانس جس کو کہتے ہیں پیشگی مبارکباد دی، اللہ تعالیٰ نیا سال برکت والا لائے، خیر والا لائے، خاص طور پر اس کورونا سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں
حرمین جانے کی آزادی ملے آمین۔ اور مسلمانوں کے حق میں خیر ہو۔ بہت شکریہ، آپ بھی دعا کیجیے گا، مہربانی۔ عدنان صاحب کے سوالات: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو دیفان، اس سے کیا مراد ہے؟ مہمان نوازی بہت پسند کرتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھانا چاہتے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تھا، کوئی نہیں ہے تو باہر نکل کے ڈھونڈتے تھے، کوئی مل جائے تو اس کو ساتھ بٹھاؤں۔ تو مہمان نواز بہت زیادہ تھے، تو اس لیے ان کو ایسا کہا جاتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں نا کوئی آئے نہ، ہم اکیلے کھانا کھائیں، وہ پسند کرتے تھے کوئی ساتھ ہو۔ ماشاء اللہ۔ ان کا دوسرا سوال کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ بہت زیادہ پڑھا جائے، جس کو بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے یہ، تو قرآن کے معنی جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی غیر مسلمان ہونا چاہے تو اس کا آن لائن اسلام قبول کرنا کیسا ہے؟ گواہ ہونے ضروری ہے، اگر آن لائن بھی ہے لیکن گواہ ہوں، اور گواہ ایگزسٹ کرتے ہوں یا اس کے پاس بیٹھے ہوں یا دوسرے کے پاس، تاکہ یہ کہ اس کا اعلان ہو، خاموشی سے نہ ہو۔ گواہ ہونے ضروری ہیں، تو وہ اگر کہیں بیٹھا ہے تو اس کے پاس گواہ ہوں، ان کے سامنے کر رہا ہے، تو دوسرا شخص اگر وہاں پر پڑھا رہا ہے اس کو، لیکن اس کے پاس گواہ ہوں جو اسلام لا رہا ہے۔ فیضان شیراز صاحب کا سوال: تصویر رکھنے سے گھر میں فرشتے نہیں آتے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ رکھنے سے نہیں، لگانے سے، آویزاں کرنا۔ تو اگر رکھی ہوئی ہے، البم میں ہے، بند رکھی ہے، کوئی حرج نہیں۔ آویزاں کرنے کے بارے میں، جاندار کی تصویر ہو، وہ انسان ہے یا جانور، جاندار کی تصویر نہیں لگانی چاہیے۔ خبیب محسن صاحب کا سوال: سگریٹ پینے والے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ مکروہ ہے، اگر وہ پیتا ہے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے وہ دھوئیں سے، کیونکہ سگریٹ والے کے اپنے نقصان تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ جو ارد گرد والے ہیں ان کے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ ایسی جگہ نہ پیے کہ جہاں دوسرے متاثر ہوں، اور اگر اس کے بعد وہ کوئی کلام پڑھنا چاہتا ہے یا نماز، تو کلی کرنا، وضو کی حالت میں ہے تو کلی ضرور کرے۔ اکرام فہد صاحب کا سوال: شادی کے لیے کتنی استطاعت ہونا ضروری ہے؟ نان، نفقہ، سکنا، یہ 3 چیزیں بیوی کو دے سکے، جیسا اپنا اسٹینڈرڈ ہے، کھلا سکے، پلا سکے، رکھ سکے۔ سکنا جو ہوتا ہے نا، مثلا اتنی جگہ ہو کہ وہ مثلا ایک کمرہ ہے، اس میں وہ اگر دروازہ بند کر کے بیٹھنا چاہے تو یہ دینا ضروری ہے اس کو۔ تو رہائش ہو، کھانا کھلا سکے، پلا سکے، پہنا سکے، اتنا ہونا ضروری ہے۔ لیکن دونوں راضی ہوتے ہیں، جھونپڑی ہے چھوٹی سی، وہ راضی ہیں، کر لیں، شکایت نہ ہو۔ ہانیہ حماد صاحبہ کا سوال: گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں اس کو دیکھا جائے یا وہ جہاں جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یعنی بعض جانوروں کے بارے میں کہ اس کا دیکھنا یا اس کی طرف کرنا، نظر کرنا اچھا نہیں ہوتا، یا ان کا وہاں جانا آنا اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یہی رکھا، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے زیادہ استعمال ہوتا تھا، سفر کے لیے ہوتا تھا، تو اس کے لیے یہی بتایا گیا کہ اس کا دیکھنا یا جانا اچھی بات۔ مقصود اظہر صاحب کا سوال: روٹی اگر جلی ہوئی ہونے کی وجہ سے نہ کھائیں تو کیا یہ رزق ٹھکرانے کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں، اتنی جلی ہوئی ہے کہ لازمی بات ہے وہ اندر جا کر آپ کو تکلیف دے گی تو وہ نہیں کھائی جائے گی۔ اس کو بھگو دیں اور بھگو کے کہیں رکھ دیں تو وہ پرندے یا دوسرے کھا لیتے ہیں۔ تو آنکھوں دیکھی تو آدمی غلطی نہیں کرتا ہے نا۔ مجھے یاد ہے پرائمری اسکول میں ایک کہانی تھی ہماری کتاب میں، وہ آدمی کا پیٹ جو ہے درد کر رہا تھا تو دوا لینے حکیم صاحب کے پاس گیا، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو دوا دینے کی بجائے انہوں نے سرما دیا آنکھوں میں لگانے کے لیے۔ تو اس نے کہا جی پیٹ میں تکلیف ہے، اب سرما، ان کا آئندہ دیکھ کے کھاؤ گے۔
تو جو چیز جلی ہو گلی ہو لازمی بات ہے وہ نہیں کھائی جاتی، تو اس کو پھینکنا نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کو پانی میں بھگو کے کہیں رکھ دیں تو پرندے یا دوسرے کھا لیں گے، لیکن آپ کے بالکل جلی ہوئی ہے تو آپ کیسے کھائیں گے؟ آسیہ تنویر صاحبہ کا سوال، مرد کی کمائی کا حقدار زیادہ کون ہے، والدین یا بیوی بچے؟ جی، مرد کی کمائی کے حقدار اس کے بیوی بچوں کا تو اس پر لازم ہے، ماں باپ کی وہ خدمت کرے گا، تو بیوی بچوں کی بھی ضرورت اور ماں باپ کی، یہ نہیں ہے کہ ایک کو دے دے اور دوسرے کو نہیں دے گا، صرف ماں باپ کو دے رہا ہے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سب کو اگر وہ اس کے ساتھ ہیں تو سب کے ساتھ جس طرح مناسب ہے سب کے پورے کرے گا۔ اقرا اعجاز صاحبہ کا سوال کہ اولاد کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ اولاد ہوتی نہیں ہے، یعنی اولاد ہونے کے لیے تو وہ تو قرآن میں نبیوں کی دعائیں موجود ہیں، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، ایک یہ آیت ہے، دوسری رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ دو آیتیں ہیں، اگر روزانہ میاں بیوی دونوں پڑھیں، اور اگر کوئی آپ کو طبی میڈیکلی کوئی کمزوری یا کوئی چیز ہے اس کا علاج کرائیں، یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ طارق صدیقی صاحب کا سوال، نماز پڑھتے ہوئے اگر قمیض کمر سے اوپر اٹھ جائے تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ کمر ننگی ہو گئی، اگر جو ٹی شرٹ پہنے ہوتے ہیں ان کی کمر ننگی ہوتی ہے تو یقیناً غلط ہے۔ ٹی شرٹ بھی ایسی پہنا کریں جو پورے آپ کے کولے، جن کو آپ ہپس کہتے ہیں، وہ ڈھکے ہوئے ہوں۔ آپ لوگ بہت چھوٹی پہنتے ہیں تو ہپس کور ہونے چاہیے، تو وہ جو دو شاخہ ٹانگوں کا ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن پتلون پہننے والے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، خیال رکھا کریں، اگر آپ کی کمر ننگی ہو رہی ہے تو غلط ہے۔ اگلا سوال بلال حسین صاحب کا، نعت کے دوران یا محمد یا پھر یا رسول اللہ کہنا کیا شرک ہے؟ جی نہیں، ویسے بھی کہنا شرک نہیں ہے اور نعت کے دوران بھی کہنا شرک نہیں ہے۔ شرک کیسے ہو جائے گا؟ یا کا لفظ جو ہے یہ عبادت نہیں ہے، یا سے یا کہہ کے پکارنا محبت ہے۔ آپ نے لفظ یا کو اگر کہہ رہے ہیں تو پھر قرآن میں یا ایھا الکافرون بھی کہا گیا، آپ قبرستان جا کے یا اہل القبور بھی کہتے ہیں، عربی میں پکارنا ہوگا تو یا اخی کہیں گے، اور قرآن میں یا سما یا ارض وقیلا یا ارض ابلعی یہ موجود ہے، دور سے پکارنا بھی غلط نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر، مستعان حقیقی مددگار سمجھ کر، مستقل متصرف یعنی خود سے طاقت رکھنے والا اور خود سے کرنے والا سمجھ کر پکارا جائے تو غلط ہے، پیارا سمجھ کے اللہ کی عطا سے مددگار سمجھ کے پکارا جائے تو غلط نہیں ہے۔ والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے راہ حق، اردو میں موجود ہے، انگلش ترجمہ ہو رہا ہے، وہ پڑھ لیجئے گا، تسلی ہو جائے گی۔ حمیرہ ریحان صاحبہ کا سوال، شوہر کی موت کی خبر 7 مہینے بعد ملی تو عدت کا کیا حکم ہوگا اور شروع ہونے کا کیا حکم ہوگا؟ وقت گزر گیا، توبہ کر لے، کچھ دن احتیاط کرے، وقت تو گزر گیا، اب خبر ہی دیر سے ملی، دیر سے ملنے کی وجہ کیا ہوئی اس کے حوالے سے بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ محمد اسامہ صاحب کا سوال، شریعت کے مطابق نظر اتارنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ آخری دونوں قل پڑھ لیں، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں،
باقی کچھ لوگ مرچوں سے کرتے ہیں، کر لیں، منع نہیں ہے۔ تبسم صاحبہ کا سوال، ویکسین کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ ویکسین کا لفظ پوچھا انہوں نے، اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں لگایا۔ تو آپ وٹامن کی ویکسین بھی لیتے ہیں، آپ لوگ فلو کی ویکسین بھی لیتے ہیں، آپ لوگ اینٹی بائیوٹک کی بھی ویکسین لیتے ہیں، صرف ویکسین کہا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ کرونا ویکسین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں گی، کووڈ کے حوالے سے جو لگائی جاتی ہے۔ آپ لگانا چاہیں، شرعاً ممانعت نہیں، بشرطے کہ، یہ سن لیں، بشرطے کہ آپ کو یقین ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ آپ لگائیں، لگانا چاہیں، اور نہیں لگائیں گے تو وہ زبردستی لگائیں گے، جی دھمکیاں آ رہی ہیں، سم بند کر دیں گے، ہوائی جہاز کے سفر پہ پابندی لگا دی۔ کیا کہوں میں اس کے بارے میں، جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حالانکہ امریکہ میں تو وہ مقدمہ ہار گئے، کورٹ نے کہہ دیا زبردستی نہیں لگا سکتے۔ تو کوئی نہیں لگانا چاہتا تو زبردستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کوئی لگا رہا ہے تو کوئی ہماری طرف سے منع نہیں ہے۔ ہاں، تسلی ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ اب لازمی بات ہے، سائیڈ ایفیکٹ کون سی ایسی ویکسین ہے جس کے نہیں ہیں؟ آپ دوسری بھی لگواتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اگر سمجھتے ہیں ضروری ہے، اچھی ہے، لگوائیے۔ سمیر خان صاحب کا سوال، ان کا سوال میں سمجھا نہیں، انہوں نے کنجی آنکھوں والی سے نکاح کے بارے میں حدیث پاک میں کیا کوئی خاص حکم آیا ہے؟ یہ آنکھیں ہوتی ہیں، سبز آنکھیں بھی اور تھوڑی سی نیلی، ان کو کنجی آنکھیں کہتے ہیں۔ نیلی آنکھ یا کنجی آنکھ، آپ کو اگر اس کے بارے میں کوئی شک ہے کہ اس کا مزاج ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو آپ نہ کیجیے، ورنہ شرعاً ایسی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، جہاں آپ کو لگے کہ جی نہیں اس کی آنکھیں، کچھ لوگوں نے کہا ہوا نا اس طرح کی آنکھوں والے ایسے ہوتے ہیں، آپ وہ توہم میں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال بیماری کی وجہ سے ہیں یا خاندانی کچھ لوگوں کی ایسی آنکھیں ہوتی ہیں جو بلو ہوتی ہیں یا تھوڑی سی گرین ہوتی ہیں، تو صرف اس وجہ سے ممانعت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو ذکر سنتا ہوں میرے ذہن سے نکل رہی ہے بات، کچھ ایسا پڑھا ضرور تھا، تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا تھا بے وفا ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں، تو اس طرح کا توہم تو اسلام میں نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ کو کوئی لازمی نہیں ہے اس سے کرنا۔ طلحہ صاحب کا سوال، اگر کسی کا بیٹا سالوں پہلے گھر سے باہر گیا تھا اور پھر بعد میں واپس نہیں آیا تھا، کیا حساب کر کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ عملیات کرنے والوں کیا کچھ کرتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، کوئی صاحب کشف اللہ والے ہوں وہ بتا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے نا، جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، تو صاحب کشف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی آنکھیں کھولی، تو باقی عملیات والے جو کرتے ہیں اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس پہ میں کچھ نہیں تبصرہ کر رہا۔ جو غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ جو غلط کر رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں، اور جو لڑواتے ہیں اس طرح عملیات وغیرہ میں، اللہ بچائے ان سے۔ تاہم آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ زندہ ہے تو بتا دے، نماز حاجت پڑھیں، آپ دعا کریں، اور اس نیت سے کہ اللہ آپ کو خواب میں دکھا دے، بتا دے، تو ہو جاتا ہے۔ باقی کوئی اللہ والے بتا دیں تو وہ بتا بھی سکتے ہیں۔ احسن سلیم صاحب کا سوال، کہ جو کلام ہم پڑھ کر ایصال ثواب کر دیتے ہیں بزرگوں کو، تو کیا وہ ہمارے نامہ اعمال میں رہتا ہے یا اس طرف منتقل ہو جاتا ہے؟ ہمارے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جتنوں کو بخشے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگلا سوال صبا وسیم صاحبہ کا، گاڑی کے شیشے پر قرآنی آیات یا احادیث لکھوانا کیسا ہے؟ اس پہ گندا کپڑا نہ لگائیں،
اس کا احترام ہو، اس کی کوئی بے حرمتی نہ ہو، غلط جگہ پہ نہ وہ کھڑی کی جائے، خیال رکھا جائے۔ اگلا سوال سید حسنین شاہ صاحب کا، نماز کس عمر میں فرض ہوتی ہے؟ 7 سال کی عمر میں کہا گیا بچے کو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا ہو جائے سختی کرو، 15 سال کی عمر سے تو لازمی ہے۔ نوخیز رانا صاحب کا سوال کہ جب والدین وفات پا جاتے ہیں تو کیا ان کی اولاد کا نامہ اعمال والدین کو دکھایا جاتا ہے؟ اس بارے میں جو روایت ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے، پیش ہوتا ہے، وہ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اچھے اعمال دیکھ کے، اور برے اعمال دیکھیں گے تو لازمی بات ہے ان کو تکلیف ہوگی۔ کہتے ہیں نا روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تو اسی لیے کہتے ہیں۔ زبیر کل صاحب کا سوال، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، قول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، ان کا کام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے والی بات جو ان کے سامنے ہو رہی ہے، تو حدیث بات کو کہتے ہیں۔ ہر سنت ضرور حدیث ہے، ہر سنت ضرور حدیث ہے، مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ بس اتنی بات آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہو کہ جو سنت ہے بیان اس کا حدیث میں ہوگا، مگر ہر بیان سنت نہیں ہے، یہ بات آپ کو واضح ہو گئی۔ انیس عالم صاحب کا سوال، والدہ اگر گھر میں اکیلی ہوں تو کیا جماعت ترک کی جا سکتی ہے؟ مسجد جانے کے لیے جی اکیلی والدہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضرورت ان کی ایسی ہے کہ ان کے پاس فل ٹائم یعنی ہمہ وقت موجود رہنا ضروری ہے، ذرا سی غفلت سے کچھ بگڑ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اگر نہیں جا رہے، کوئی انتظام بھی نہیں ہو رہا کہ اتنی دیر کوئی بیٹھے، تو آپ نہ جائیں، آپ وہیں پڑھ لیں، اور اگر کوئی انتظام ہو جائے تو آپ جا سکتے ہیں۔ عزت اللہ خان صاحب، آپ نے محرم الحرام میں نکاح کے حوالے سے پوچھا، کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے ایک سوال کے جواب میں اس کا مفصل کلام فرمایا، اس پر آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سمیر خان صاحب کا سوال اگلا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو باریکی سے پڑھنے کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ کیا جائے؟ باریکی سے پڑھنے سے مراد یعنی بہت غور اور توجہ سے پڑھنا، تو اردو میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو مواہب لدنیہ کتاب 500 سال پہلے کی ہے، امام قسطلانی کی، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ تازہ کتابوں میں آپ کو ضیاء النبی ملے گی، سیرت مولانا نور بخش توکلی صاحب کی لکھی ہوئی ملے گی، کچھ مفصل ہیں، کچھ مختصر ہیں، بہت سے لوگوں نے اور کئی جلدوں میں لکھی ہیں۔ تو مستند کتابیں کوشش کیجئے کہ 100 سال پہلے کے بزرگوں کی ہوں، کیونکہ جھگڑے بعد میں آئے ہیں، اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ ذرا بہتر ہیں، بعد میں بہت سے جھگڑے آ گئے تو لوگوں نے اس میں بہت سی باتیں ایسی کر دیں کہ اختلافات ہونے لگ گئے۔ تو مواہب لدنیہ بہترین کتاب ہے، اور اگر اس کے علاوہ پڑھنی ہے تو آج کل جو موجود ہیں ان میں اہل سنت علماء کی، وہ پڑھ لیں۔ محمد جنید صاحب کا سوال، قربانی نہ کی ہو اور صدقہ دینا ہو تو کیا بقرہ عید کے دن نکلنے کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے؟ قربانی 3 دن ہے نا، 10، 11، 12، ان دنوں میں آپ کے پاس اہلیت نہیں تھی یا آپ کر نہیں سکے، صدقہ آپ پہلے سے دینا چاہتے تھے، کوئی آپ نے مانا ہوا تھا، تو وہ تو کبھی بھی آپ کر لیں، اس کے لیے دن وغیرہ کی وہ نہیں ہے،
لیکن قربانی تھی آپ پر اور آپ نہیں کر سکے تو اب آپ نے صدقہ کرنا ہے. تو لازمی بات ہے ان 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس تھی تو پھر تو آپ کو قربانی کرنی ہوگی. وہ 3 دن گزر گئے، آپ نے نہیں کیا، تو اب آپ صدقہ کریں گے لیکن اس کا گوشت نہیں کھائیں گے. ابرار ملک صاحب کا سوال کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کی مستند تاریخ کیا ہے؟ بہت سی جگہوں پر مختلف اقوال ہیں، رہنمائی فرما دیجیے. 26 یا 28 ذی الحجہ، 26 یا 28 ان 2 تاریخوں کے بارے میں تذکرہ ہے. تدفین 1 محرم کو بتائی جاتی ہے. 26 یا 28 پر شاید لوگ زیادہ ہیں. تدفین جو ہے وہ 1 محرم بتائی جاتی ہے، تو 1 محرم کو بھی منائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کا ذکر تو ہم ہر محفل میں کریں تو بہت اچھی بات ہے. تاہم تاریخ 26 یا 28 ذی الحجہ، لیکن تدفین 1 محرم کو بتائی جاتی ہے. میں نے بہت سنبھل کے جواب دیا ہے. سمیر خان صاحب کا اگلا سوال کہ کوئی مستند تفسیر بھی بتا دیجیے جس میں موضوع روایات نہ ہو اور انبیاء کرام کے واقعات تفصیل سے موجود ہوں. جی، تفسیر آسان آپ کے لیے تفسیر مظہری ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مگر اس کا ترجمہ کسی سنی کا دیکھیے گا. در منصور ہے امام جلال الدین سیوطی کی، اس کا بھی اردو ترجمہ آ چکا ہے، تو مفصل یہ بہتر ہے. باقی مختصر حاشیہ پڑھنا ہو تو نور العرفان ہے، کنز الایمان ہے، یہ ہیں. اس کے علاوہ تفسیریں بہت ہیں، مگر بہتر ہوگا کہ کوئی قریب استاد بھی ہو تاکہ کہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس سے آپ استفادہ کریں. استفادہ کا مطلب فائدہ اٹھائیں. نعمان احمد صاحب کا سوال عید مباہلہ کیا چیز ہے اور اس کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک میرا سوال بھی ایڈ کر لیجئے. میں نے ایک مکتبہ فکر کا بہت ایک بڑا پیج ہے سوشل میڈیا پر، میں نے دیکھا انہوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ خلیفہ کون تھا یہ عید غدیر بتائے گا، اور بیٹیاں کتنی تھیں یہ عید مباہلہ بتائے گا. پھر عید کا لفظ لائے آپ مباہلہ کے ساتھ، کس حیثیت سے لائے؟ اس کو عید کیوں کہا؟ اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اس کو عید مباہلہ کیوں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علی کے بارے میں صحابہ کے درمیان پھیلنے والی بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اعلان فرمایا، جو مجھے پیارا رکھتا ہے وہ علی کو بھی پیارا رکھتا ہے. یعنی حضرت علی کے بارے میں کسی بدگمانی کی گنجائش ختم کر دی. لفظ مولا کے معنی خلیفہ کہاں سے نکالے گئے؟ کون سی لغت سے؟ پھر مولانا کا کیا معنی ہوگا؟ نہ تو ضمیر ہے ہمارا مولا، مولا نہ ضمیر جمع کے لیے. آپ کا ہو کسی کا مولا ہو، اس کا مولا، مولا کا، آپ کا مولا، مولا یا میرا مولا، مولانا ہمارا مولا. اور ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المومنین، بے شک اللہ ان کا مولا، جبریل ان کا مولا، اور تمام صالح یعنی نیک ایمان والے. تو پھر بچا کون؟ یہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. جس نے یہ کہا کہ خلیفہ کون ہے یہ غدیر بتائے گا، تو ذرا آپ بھی سوچ لیجئے. اگر واقعی خلافت کا اعلان ہوتا تو جب 1.25 لاکھ سے زیادہ مسلمان موجود تھے عرفات میں کیوں نہیں ہوا؟ غدیر خم کے موقع پر تو چند ہزار تھے، باقی لوگ تو حج کر کے اپنے اپنے علاقوں کی طرف نکل گئے تھے. غدیر خم کے موقع پر چونکہ وہ ایک خاص واقعہ صحابہ کے درمیان وہ جو بات، اس کی وجہ سے اعلان کیا.
شیعہ حضرات کی کتب میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، اور آج کل فیس بک پہ اس کی تفصیل ہر کوئی چڑھا رہا ہے۔ تو مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے، نمبر ایک۔ اب یہ کہ بیٹیاں کتنی تھیں یہ مباہلہ بتائے گا، تو بیٹیاں اس وقت ایک ہی ظاہری حیات میں تھی، باقی 3 کی وفات ہو چکی تھی۔ اب لفظ نساء انا ہے، نا ضمیر جمع پھر ہے، اور نساء کا اصل معنی تو عورتیں ہوتا ہے، لیکن ابنا کے مقابل آیا تو ہم نے ترجمہ بیٹیاں کر لیا۔ اس وقت صرف ایک بیٹی ظاہری حیات میں تھی، باقی 3 سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن وفات پا چکی تھی۔ اور امام جعفر صادق کی روایت موجود ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی ساتھ تھے۔ تو آپ باقی بیٹیوں، آپ کی بیٹیاں ہوں زیادہ اور کوئی نہ مانے، کہے نہیں جی تمہاری ایک ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جو لوگ نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں، جو نہیں مانتا اپنے ایمان کی فکر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں۔ کتنی روایتیں شیعہ کتب سے دکھاؤں اور ان 4 کے نام بھی دکھاؤں؟ فرمائیے۔ لیکن آپ نے ماننا نہیں ہے، تو آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں اس وقت ظاہری حیات میں صرف سیدہ فاطمہ زہرا تھیں، اس لیے حضور ان کو ساتھ لے گئے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ نہیں جی مباہلہ بتائے گا بیٹیاں کتنی تھیں، تو آؤ مجھ سے مباہلہ کر لو اسی بات پر، مباہلہ بتا دے گا کتنی تھیں۔ کیونکہ مباہلہ کیا مطلب؟ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر دینا کہ اللہ سچے کو سچا کر دے، جھوٹے کو جھوٹا کر دے۔ میں کہہ رہا ہوں 4 ہیں، آپ کہتے ہیں 1 ہے، آئیے مباہلہ کر لیجئے، مباہلہ بتا دے گا۔ حاضر ہوں، پھر کہہ رہا ہوں حاضر ہوں، آئیے اسی پہ مباہلہ کر لیجئے اگر آپ کو تسلی کرنی ہے تو۔ اگلا سوال سوہا صاحبہ کا، کیا قربانی کے جانور میں اپنے عقیقے کے حصے کی نیت کر سکتے ہیں، اور کیا ایک سے زیادہ حصے کی نیت ہو سکتی ہے؟ آپ پوری گائے اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں نا، بکرا بکری میں نہیں ہوتے، بکرا بکری ایک ہی ہوتا ہے۔ گائے میں آپ عقیقہ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ پوری گائے اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ ایک ہی آدمی 7 حصے میری طرف سے کر سکتے ہیں آپ، تو اس میں عقیقہ بھی شامل کر سکتے ہیں، صدقہ شامل نہیں کر سکتے۔ وہ صدقہ جو آپ نے مانا ہوا ہو، جو آپ دے رہے ہیں اپنی جان کے لیے، وہ شامل نہیں کر سکتے۔ فقیر قادری صاحب کا سوال، اشعری اور ماتوریدی سے کیا مراد ہے اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ 2 امام ہیں، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی، دونوں سنی ہیں، دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں، دونوں کے درمیان ذرا سا تعبیر کا فرق ہے۔ میں ماتوریدی ہوں لیکن میں اشعری کو غلط نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ ان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کو بنیادی اختلاف کہہ کے یعنی کفر و ایمان کا فرق بتایا جائے، ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ کیا کربلا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم پر پانی بند ہونے کی روایات میں اختلاف ہے؟ جس کو ہوگا ہوگا، روایات موجود ہیں، تذکرہ موجود ہے، معتبر مستند واقعات لکھے گئے ہیں۔ آج اگر کوئی اس چیز کو، آپ امام پاک کو سلام کرنے کی بجائے ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی بجائے آپ اس پر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی قربانی دی اسلام کو بچانے کے لیے، اس کی اصل پر رکھنے کے لیے، تقوی کی حفاظت کے لیے،
کس ہستی نے قربانی دی اور کتنا ان پر ظلم ہوا، اس ہستی کو سلام کرنے کی بجائے، ان کا احسان ماننے کی بجائے آج ہم اس پر بحث کریں۔ افسوس ہم پر، بہت گئے گزرے لوگ ہیں ہم، مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسی بات پہ، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نزدیک وہ گھٹیا لوگ ہیں جو بحث کر رہے ہیں بجائے امام کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے۔ کیسے لوگ ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ آمین۔ ایمن صاحبہ کا سوال کہ اگر عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت میں بیٹھ جائے تو کیا کسی مجبوری کے تحت وہ دوسرے گھر میں اپنی عدت مکمل کر سکتی ہے؟ اکیلی شوہر کے گھر میں، یعنی شوہر اکیلا اس کے ساتھ نہ رہے کیونکہ خطرہ ہے، دونوں کسی وقت پر بہک جائیں۔ اگر بچے موجود ہیں اور عورت محفوظ ہے تو وہ بہن بھائیوں کی طرح، یعنی کھانا وغیرہ تو دے دے گی اس کو بچوں کے ذریعے، مگر اس کے سامنے نہیں جائے گی، ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے جس طرح بہن بھائی رہتے ہیں۔ اور اگر ایسا خطرہ ہے تو پھر وہ اس گھر میں نہ رہے۔ ہاں، کسی ایک گھر میں ہے اور مجبوراً دوسری جگہ جانا پڑے تو ایک مرتبہ، بار بار نہیں۔ سمیر خان صاحب کا سوال، کسی کو اپنا سید ہونا مکمل طور پر معلوم نہ ہو پھر بھی وہ خود کو سید کہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور سامنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ اس کی تعظیم کرے گا؟ وہ بتائے، اگر اس کے بارے میں نہیں ہے تو اس کے خاندان کے دوسرے لوگ تو ہوں گے نا، ان سے پوچھ سکتا ہے کہ بزرگوں کی بات، نہیں تو اتنا کہے کہ جی بڑے بتاتے تھے کہ ہم سید ہیں، مجھے نہیں معلوم، اتنا کہے کہ بڑے بتاتے تھے تو ہم اس کے مطابق کہلاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن پتہ چل سکتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں ارد گرد کے، رشتہ داریوں میں کنفرم ہو جاتا ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ کیا بنا علم کے کوئی ولایت پا سکتا ہے؟ جاہل ولی نہیں ہوتا، جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ قرآن میں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ بہت سے اولیاء ایسے گزرے کہ انہوں نے بظاہر مدرسے میں جا کر پورا نصاب نہیں پڑھا، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو علم عطا ہوا، جس کو علم لدنی کہتے ہیں، اور وہ ظاہر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف کہہ دیا تو۔ لیکن کوئی جاہل ہرگز ولی نہیں ہوتا۔ رضوان احمد صاحب کا سوال، کیا بیٹھ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کس طرح سوئے ہیں، ٹانگوں کی حالت کیا تھی، سرین جس کو کولے کہتے ہیں، کس طرح ٹکے ہوئے تھے، تو اگر اس میں غنودگی ہو گئی اور آواز بھی آ گئی سانس کی جس کو خراٹے کہتے ہیں، تو بہتر ہے وضو کرے۔ ندیم انصاری صاحب کا سوال، کون سے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے جان بوجھ کر کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ میں نے کسی سے جھوٹ بولا، میری اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، دنیا میں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ خاص طور پر ماں باپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اسی طرح بے ادبی کرنا دین کی، بزرگوں کی یا کسی مقدس چیز کی، اس پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں، تو ہر عالم پہ ڈرنا چاہیے، بس ہم معافی مانگیں ہر وقت اور توبہ کرتے رہیں۔ اگلا سوال اسرار عمر صاحب کا، وظیفے کے طور پر پڑھے جانے والے اذکار پر کیا ثواب ملے گا؟ اس کو وظیفہ بنایا کیوں ہے؟ ثواب کے لیے ہی تو بنایا۔ وظیفہ کا مطلب آپ کی عادت ہو جائے، ڈیلی روٹین جس کو کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ، تو وظیفہ ہے نا، تو ثواب نہیں ملے گا تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو ہر آپ کی اس پہ ثواب، جو بھی نیکی ہے اس پہ ضرور ملے گا، اور مومن کو ثواب کا لالچ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، مگر دکھاوے کے لیے نہ ہو، وہ ایسا کام نہ ہو کہ ثواب ضائع کر دے۔
ایمن صاحبہ کا سوال، صغیرہ گناہ سے کیا مراد ہے اور یہ کون کون سے ہیں؟ لسٹ تو بہت لمبی ہے۔ صغیرہ چھوٹے کو کہتے ہیں، کبیرہ بڑے کو کہتے ہیں۔ مثلا میں نے نل کھولا ہوا ہے، ٹوٹی کہہ لیں، ٹیپ کہہ لیں، وضو کر رہا ہوں، اب وہ پانی جو ہے میں نے ہاتھ دھوئے لیکن نل کھلا ہوا ہے، میں نے جناب اس میں نل کو کسی ایک لمحے کے لیے بند نہیں کیا، مسلسل پانی بہہ رہا ہے، بظاہر تو چھوٹا گناہ ہے لیکن میں اس کو گناہ نہ سمجھوں تو وہ بڑا بن جائے گا۔ صغیرہ پہ اصرار، صغیرہ کا مطلب چھوٹے کو بار بار کرنا، وہ بھی اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، اگر سننے والوں نے سمجھا، میں خود اس کو پہلی بار پڑھ کے کانپ گیا تھا۔ بچہ تھا کم سن کا مطلب چھوٹی عمر کا، نابالغ بچہ، وہ بہت روتا تھا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا تھا، تو کسی بزرگ نے کہا تم تو ابھی کم سن ہو، بالغ بھی نہیں ہوئے، تو تمہارے کون سے گناہ، تم کیوں ڈر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، تم تو بہت چھوٹے ہو۔ اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، جب چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو بات؟ ہم لوگ بے حس ہو گئے، بے حس، سمجھتے ہیں کوئی مکمکا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں، انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، ہمارا گمان یہی ہے وہ ہم پہ مہربانی کرے گا، مگر کچھ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو چھوٹے گناہ بھی چھوٹے سمجھ کر کرتے رہنا۔ میرا ایک جملہ تھا، میں بہت کہتا تھا، اب بھی کبھی کبھی کہتا ہوں، کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کریں نہیں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑیں نہیں۔ اگر یہ ہم اصول بنائیں، ہو جاتا ہے، بندے ہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، بے حس نہ بنیں۔ اگلا سوال حنظلہ خان صاحب کا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کن لوگوں نے شہید کیا اور کیا وہ مسلمان تھے؟ مسلمانوں کی تاریخ، کچھ ایسے لوگ وہ کلمہ گو تھے۔ میں نے ابھی سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو جمعہ تھا گزرا ہے اس میں بتایا تھا، ابن سبا اس کا بنایا ہوا وہ گروہ، جس میں کچھ لوگ جو اس نے بحثیں چھیڑی تھیں اس کے باوجود مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ مسلمان کہلانے والے تو آج بھی بہت سے ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ بتائے جاتے ہیں، مجھے خیال ہے 1.7 بلین بتائے جاتے ہیں، واللہ تعالی عالم، کچھ کم بتاتے ہوں گے۔ اب اس میں سے کتنے سچے مسلمان ہیں اس کی چھانٹی کریں گے تو بہت کم ہو جائیں گے۔ کتنے فرقوں میں بٹ گئے، فرقوں میں یہودی بھی ہیں، فرقوں میں عیسائی بھی ہیں، فرقوں میں ہندو بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ دوسروں کے ہاں فرقے نہیں ہیں، لیکن ہمارا شور زیادہ ہے۔ فرقوں میں بٹ گئے، کچھ لوگ عملوں کی وجہ سے، کچھ عقائد کی وجہ سے، یہ کچھ سلسلے اس طرح کے پھیل گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں عقائد میں کہیں کمزوری آئی اور کہیں اعمال میں کمزوری آئی، جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ہم لوگ اعمال کے، افعال کے، احوال کے حوالے سے کیسے ہیں دیکھ لیجئے۔ مذہب ہمارا سب سے اچھا، دین ہمارا سب سے اچھا، اور عمل کرنے والے ہم لوگ بہت کم، یعنی اپنی مرضی منمانی کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کی نہیں مانتے۔ بہرحال تو وہ لوگ ان میں مسلمان بھی تھے، مسلمان کہلانے والے، اور دوسرا جو سبائی ٹولہ تھا وہ اصل میں یہودی تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے مسلمان نہیں، منافقین بھی تھے۔
تو مسلمان کہلانے والے، اور پھر یزیدی لشکر سارا، وہ کون تھا؟ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیا؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھتے تھے۔ اہل بیت کے اماموں کے ساتھ کسی کو زہر دیا، کسی کو قتل کیا، کسی کے ساتھ کیا کیا، مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ آج بھی صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بولنے والے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ کوئی سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بول رہا ہے، کوئی فاروق اعظم کے، کوئی عثمان غنی کے، کوئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بول رہا ہے، اور کوئی اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے۔ اب مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے آمین اور سچا مسلمان رکھے۔ آمین۔ بہت ضروری ہے ہمیں جاننا کہ اصلی اسلام کیا ہے۔ اور پھر ادب نہیں ہے تو شیطان کی اور کمزوری کیا تھی؟ تعظیمی تو نہیں کی تھی اس نے، نمازی تو بڑا پکا تھا۔ تو یہ ادب نکل جائے کچھ نہیں رہتا۔ میں وہ تمام لوگ جو آج کل بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے، ان سے پوچھوں گا اپنے آپ کو دیکھو، خود کیا ہو، حیثیت کیا ہے، کون ہو آپ لوگ، کیا اتھارٹی ہے آپ کی؟ ان ہستیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جن کا نام لینا ہمارے لیے سعادت ہے، وہ محترم ہستیاں ہیں، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، اور ہم ان کے بارے میں کس طرح ذکر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیوں امت کو آپ نے یہ بانٹا ہوا ہے؟ اگر آپ صحابہ اور اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، کر لیجئے کتنے حج کر رہے ہیں، کتنے عمرے کر رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ان کا ادب نہیں ہے، آپ کامیاب نہیں ہیں۔ سنبھالیے خود کو، امت کو فتنوں سے بچائیے۔ وہ ہستیاں جب تک ہمارے نزدیک محترم رہیں گی، ہمارے اندر ایمان رہے گا۔ ہمیں کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کرنی، کسی اہل بیت کے فرد کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اس سبق کو یاد کر لیں۔ جو ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرے اسے کہو، بلکہ صحابہ کے بارے میں تو حدیث موجود ہے کہ جو صحابی کے بارے میں بد کلامی کرے اس کو کہو لعنت اللہ علی شرکم۔ حدیث ہے کہ تیرے شر سے اللہ ہمیں بچائے اور تجھ پر لعنت ہو اللہ کی۔ تو سوچیں، اور اہل بیت نبی کا خون، اگر ادب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ مسلمان کہلاتے تھے۔ مسلمان کہلانے والے آج کر رہے ہیں، تو سوچئے آج کیا حال ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے مدینے کے، حالانکہ اس وقت خلیفہ تھے، حکم دیتے فوج، لیکن آپ نے مدینہ منورہ میں کشت و خون کو پسند نہیں کیا۔ حضرت علی نے کوفہ کیوں ٹرانسفر کر دیا تھا دارالخلافہ مدینہ سے، کہ مدینہ منورہ میں لوگ ہنگامے نہ کریں، یہ ادب کی جگہ ہے۔ اہل بیت کا ادب صحابہ کتنا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد صاحب کی کتاب سفینہ نوح حصہ اول میں یہ واقعہ موجود ہے، میں نے وہاں پر حوالے بھی لکھ دیے۔ ایک سفر سے آ رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے کپڑوں سے حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کرنے شروع کیے، مٹی جھاڑ رہے ہیں، ان سے صاف کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین ان سے فرما رہے ہیں کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ سنیں کہ آپ کے جو فضائل مجھے معلوم ہیں، جو آپ کی شان مجھے معلوم ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے تو گردنوں پہ اٹھا کے چلیں، آپ کا پاؤں زمین پہ نہ نگلیں دیں۔ کتنا پیار تھا صحابہ اور اہل بیت میں، اور آج ان کے نام پر گروہ بندی۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ علی صاحب کا سوال، کیا کسی بچی کا انتقال 12 سال کی عمر میں ہو جائے تو اسے کچھ سالوں کا حساب لگا کر اس کی نمازوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ بالغ ہو گئی تھی اور اس نے نہیں پڑھی تو وہ آپ فدیہ دیں گے۔ بالغ نہیں ہوئی تھی تو آپ ویسے اس کی طرف سے کر دیں اور دعا کریں اللہ اس کو معاف کر دے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا نابالغ بچوں کی ارواح گھروں میں آتی ہیں اور کیا ان کا ویسا ہی تعلق اپنے والدین سے برقرار رہتا ہے؟ میں نے جتنا پڑھا ہے اس میں بچوں کے حوالے سے ایسا نہیں پڑھا۔
بلکہ یہی کہ دروازے پر آتی ہیں روحیں بڑوں کی تو، لیکن بچوں کے بارے میں میری مطالعے میں نہیں ہے ایسی کوئی بات۔ کلثوم صاحبہ کا سوال کہ یہ وصیت کرنا کہ مرنے کے بعد میرے جسم کے اعضاء عطیہ کر دیے جائیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ مصلح کرنا یعنی چہرے کو یا جسم کو بگاڑنا، کاٹنا، ناک کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حضرات بھی جو قبرستان سے لاشیں نکال لیتے ہیں بغیر بتائے، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا وہاں قبر اسی طرح بنی ہوتی ہے اور معلوم ہوا کہ اس سے لاش نکال لی گئی، جسم نکال لیا گیا۔ منع کیا گیا ہے، اختلافی مسئلہ ہے، حالت اضطرار، لاچاری کی حالت، ہیلپ لیس ہونا۔ اگر مثال کے طور پر کوئی کسی کو گردہ دے رہا ہے، 2 گردے ایک دے رہا ہے اور اس کی اپنی زندگی میں فرق نہیں آتا، اسی طرح خون دینا، تو یہ اختلافی مسئلے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب نے اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، تاہم میں نے کہا نا یہ اختلافی مسئلہ ہے، کچھ اجازت دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے، واللہ اعلم۔ جس پر اعتماد ہو آپ کو، آپ اس کے مطابق کر لیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، چاہے لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اگلی نشست سے پہلے سوالات لکھ دیجئے، انشاءاللہ شامل کر لیے جائیں گے، ورنہ واٹس ایپ یا پیج ان باکس کی سہولت بھی موجود ہے، وہاں بھیج دیجئے، انشاءاللہ اگلی نشست سے پہلے آنے والے سوالات ضرور بضرور شامل کر لیے جائیں گے۔ اپنے نام اور اپنے شہر کو شامل کرنا نہ بھولیے گا۔ عامر خان صاحب کا سوال کہ اسلام میں موسیقی کیوں حرام ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا آپ کو فرائض واجبات سے غافل کر دے، ذمہ داریوں سے غافل کر دے، آپ کو کریٹو بنایا گیا ہے، کام کرنے والا، آپ کام کرتے رہتے ہیں، لازمی بات ہے موسیقی سنیں گے آپ کام تو نہیں کر رہے، آپ کی وہ ساری صلاحیت جو کام کرنے کی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نا ہر وہ چیز، ہر وہ کام، چیست دنیا از خدا غافل بودن، نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دنیا کیا ہے جو آپ کو خدا سے غافل کر دے؟ یہ بیٹے، بیوی، چاندی، سونا، یہ دنیا نہیں ہے۔ جو چیز خدا سے غافل کر دے، آپ کے فرائض ہیں، غافل ہو گئے، کھیل میں لگے ہوئے ہیں، ضرورت ماں باپ کی یا بیوی بچوں کی اس سے غافل ہیں، وہ کیسے آپ کے لیے جائز ہو جائے گی؟ اس موسیقی کی وجہ سے آپ پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیسی موسیقی ہے اور کس طرح کی ہے آپ کے سامنے ہے۔ شور زیادہ ہے، ایک ہوتا ہے ردم اور ایک ہوتا ہے سر، وہ قدرتی طور پر اللہ نے آپ کی آواز میں دیا ہے، جھرنوں کی آواز میں ہے، پرندوں کی آواز میں ہے، ہوا کی لہراہٹ میں ہے، وہ قدرتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو آپ ہاتھ سے بجائیں یا منہ سے بجائیں، پھر اس کی وجہ سے اور کیا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے صرف اشارہ کیا، اس پر میری بڑی تفصیلی گفتگو میں نے کبھی لکھا بھی تھا بہت، تو آپ قوالی کا ذکر کر دیں گے فوراً کہ اگر موسیقی تو پھر قوالی کیا ہے، تو یہ حضرت امیر خسرو کے زمانے میں مقابلہ
کیونکہ بھجن گا کر تبلیغ شروع کر دی گئی تھی، تو انہوں نے جواب میں اس وقت ان کا جواب دینے کے لیے، لیکن جس طرح کی قوالی آ جائے یہ تو نہیں تھی وہ قوالی کا کیا مطلب، چند افراد مل کر اچھے سر میں اچھا کلام پڑھ لیں اور سننے والے سنانے والے آداب سے واقف ہوں. پھر ہارمونیم آ گیا، طبلہ آ گیا، مٹکے آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. تو ہم اس طرف چلے گئے، ہم نے وہ چیزیں، وہ قدریں، وہ آداب ختم کر دی. چشتی حضرات آج بھی سنتے ہیں، مگر جو عام قوالی ہو رہی ہے وہ نہیں. قوالوں کی حالت کیا ہے؟ وضو ہوتا ہے ان کا، جو کلام پڑھ رہے ہیں ادب ہوتا ہے. حلیے دیکھے آپ نے ان کے، اصل لفظ حلیے لیکن حلیے اردو میں آپ لوگ کہتے ہیں. تو ذہن میں رہے، موسیقی جو ہے، معازف اور مزامیر، ان کا ذکر واضح طور پر حدیث میں ہے. میں اس کے مقابل اپنی رائے نہیں دے سکتا جب حدیث سامنے آ گئی. تاہم میں نے اتنی بات بتا دی، ایک قدرتی طور پر نغمگی ہوتی ہے، آواز میں ہوتی ہے، لے ہوتا ہے، سر. آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ نعت شریف پڑھتے ہیں، یا آپ لحن میں گفتگو کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن یہ جو باجے گاجے کے ساتھ ہے، یہ آپ کی اس پوری قوت کو جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے کہ آپ کریٹیو ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے. غافل ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جس کا یہ حال ہے وہ سمجھ لے. میں نے مختصراً کچھ واضح کیا. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں سہیل رضوی صاحب، آفتاب اقبال صاحب، شاہد سرور صاحب، سید امجد صاحب، احسن صاحب، عنبر مشتاق صاحبہ، محمد احمد علی صاحب، شفقت بشیر صاحب، شہناز منصور صاحبہ، شاہد محمود چشتی صاحب، محمد راشد قادری صاحب، محمد احمد علی صاحب، جنید بھٹی صاحب، روزینہ صاحبہ، زبیر اتاری صاحب، ملک کامران صاحب، راحیل امام صاحب، ابرار ملک صاحب، اقصیٰ صاحبہ، عمر صاحب، عالیہ زبیر صاحبہ، اورنگزیب عالمگیر صاحب، محمد عفان قادری صاحب، عزیر افضل صاحب، مہتاب احمد نورانی صاحب، خضر خالد صاحب، صابر بخش صاحب، آصف فاروقی صاحب، فیصل صاحب، فقیر سائیں صاحب، محمد فضل رسول قادری صاحب، تبسم صاحبہ، طارق صدیقی صاحب، عزیر عالم صاحب، راجہ اتاری صاحب، محمود احمد نواز صاحب، فوزیہ صاحبہ، صبا وسیم صاحبہ، فہد خان صاحب، سید حسنین شاہ صاحب، نوخیز رانا صاحب، علامہ سید مظفر شاہ صاحب، عزت اللہ خان صاحب، محمد جنید صاحب، ابرار ملک صاحب، نعمان احمد صاحب، ایمن صاحبہ، رضوان احمد صاحب، اقرا اعجاز صاحبہ، اور حنزلہ خان صاحب. اور جن جن کے سوالات یا نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. آپ کے اس ملک میں ایک چیز میں بہت شدت سے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، اور بار بار اس سے آگاہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے دینی اقدار کو مٹانے، بدلنے، مسخ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. موجودہ حکومت کے مہنگائی کے احوال، یو ٹرن کے احوال، جھوٹ کے احوال، ان کے ظلم و ستم کے احوال، اس کو تو رکھیں ایک طرف. بار بار آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. جتنی باتیں کی تھیں کسی ایک پہ قائم نہیں ہے. ڈیٹائی جس کو کہتے ہیں نا، اس کی کوئی حد ہوتی ہوگی، شاید یہ وہ بھی کراس کر چکے. مگر سب سے بڑا خطرہ دینی تشخص. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے. 2 دن پہلے
اسلام آباد میں وہاں پر ایمان، تنظیم اور اتحاد، یہ جو نعرے تھے تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے، ان کے سامنے فوٹو شوٹ ہوا ہے اوریاں، نیم اوریاں حالت میں، ہم جنس پرستی کے لیے، لڑکی بھی بہت کم لباس میں، لڑکا بھی، انہوں نے وہاں ڈانس وغیرہ کیا ہے۔ وہ جس کو آپ قائد اعظم کہتے ہیں، ان کے خطبات موجود ہیں۔ قائد اعظم کا تصور کیا تھا پاکستان کے لیے؟ ان سے پوچھا گیا کیا نظام ہوگا، انہوں نے کہا قرآن موجود ہے۔ اور آج یہاں بے حیائی ہو رہی ہے۔ یہ آئیڈینٹی پاکستان کی ختم کرنے کی سازش ہے۔ ابھی تک ناموس رسالت کے تحفظ والوں جن کے سینوں پہ گولیاں چلائی گئی ہیں، کوئی معافی نہیں ہے، کسی کی طرف سے معافی کا سوال آیا ہو، ان کو معاوضہ دیا گیا ہو، اس کی کوئی بند کیا ہوا ہے، ان کو بند کیا ہوا ہے، جن کے سینے پہ گولیاں چلائی ہیں ان کے لیے کیا حکم؟ کوئی اس پہ لیے عدالت بھی نہیں، کوئی اس کے لیے سلسلہ بھی نہیں۔ لاک ڈاؤن ہوگا کراچی میں، سندھ میں 8 تاریخ تک، کیونکہ 9 کو چاند ہو سکتا ہے محرم کا۔ کون اس پر اعتبار کرے گا جب آپ کے یہ رویے ہوں گے؟ لازمی بات ہے کسی کے لیے آپ کا رویہ اور ہے، دوسرے کے لیے رویہ اور ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، مساجد پر پابندیاں، مدارس پر پابندیاں، کہا گیا جی جو مدارس رجسٹر نہیں ہیں وہ بند کر دیے جائیں، باقی ساری چیزیں جتنی کھلی ہوئی ہیں، جوئے خانے، شراب خانے، برائی کے اڈے، وہ رجسٹر ہیں۔ 4 پولیس والے بازار بند کرا سکتے ہیں، برائی کے اڈے بند کرانے کے لیے تو یہ ایفیشینسی یا ان کی استعداد نہیں دیکھی گئی، مستعدی نہیں دیکھی گئی۔ سچ بولیں تو کڑوا ہے، لازمی بات ہے، برا لگتا ہے، پسند نہیں کیا جاتا۔ کسی ادارے کی کرپشن پر غداری کا سرٹیفکیٹ، کسی ادارے کی کرپشن پر عہدے ملتے ہیں، کیا ہے یہ؟ کیا اس طرح ملک جو ہے ترقی کریں گے؟ کون سا یہ نیا پاکستان؟ ہاں تبدیلی ضرور آئی ہے، تباہی کی، بربادی کی تبدیلی ضرور آئی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نا تبدیلی، تو تبدیلی دیکھی ہے، خرابی دیکھی ہے۔ جن ملکوں میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کو غذا پہنچائی جاتی ہے۔ یہاں غریبوں سے ٹیکس لے کے امیر پالے جاتے ہیں، وہاں امیروں سے ٹیکس لے کے غریبوں کا بھلا کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، پیٹرول اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ سستا ہے، انگلینڈ سے مقابلہ کیا گیا وہاں اتنا ہے، وہاں اجرت کا معیار کیا ہے؟ جو اجرت دی جاتی ہے کبھی وہ بھی دیکھی ہے وہاں پہ؟ وہاں جو سہولتیں دی جاتی ہیں وہ بھی دیکھی ہیں؟ غیروں کی نقالی کرنے چلے ہیں، نام ریاست مدینہ رکھا آپ نے، کیا حال کر دیا آپ نے وطن کا، دین کا؟ خوف آنے لگا ہے۔ میں لوگوں سے یہی کہوں گا، نیا سال شروع ہونے والا ہے، مل کے دعا کیجئے، پہلے تو توبہ کیجئے، اللہ سے معافی چاہیے کہ ہم نے بہت ہی غلط لوگوں کو چن لیا۔ یا اللہ ہمیں اچھے حکمران دے، سچے مسلمان حکمران، جو اس ملک میں اور دنیا بھر میں اسلام کا بول بالا کریں۔ ہمارے ہاں غیروں کے جانے بوجھے ہوئے، کنفرم ہوئے جو ایجنٹ ہیں، جنہوں نے جاسوسی کی، جنہوں نے موتیں کروائیں، ان کو چھوڑنے کے لیے قانون بن رہے ہیں، اور اپنوں کو جو نبی کی عزت کے لیے بات کرے ان کو بند کرنے کے قانون بن رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، یہ ہے حال ہمارا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ فتنے ڈالے جا رہے ہیں، اہل سنت کے درمیان فتنے ڈالے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ بہت برا حال، میں کیا کیا درد بانٹوں آپ سے، بول رہا ہوں، خود اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں مجھے کچھ کرنے کی طاقت
ہوتی تو میں پتہ نہیں لوگ ملتے، کرتا کچھ، کہیں اسی پر پکڑ نہ ہو جائے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بول رہا ہوں، صرف آواز لگا رہا ہوں۔ کوشش کیجئے گا، ارد گرد پر نظر رکھیے، اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اور یہ جو دھمکیاں گورنمنٹ دے رہی ہے کہ جی ویکسین نہیں لگوائی تو سم بند کر دیں گے، یا جو ہوائی سفر، غور کیجئے ذرا آپ کے ہاں ایئرپورٹ لاؤنج میں پابندی نہیں ہے، لیکن جہاز میں اکٹھے بٹھاتے ہیں آپ، وہاں آپ کو ایس او پیز نہیں، کیونکہ وہاں پیسہ ملتا ہے ہر سیٹ کا۔ تو آپ یہ جو زبردستی ویکسین کروا رہے ہیں لوگوں کی، اور کس طرح کروا رہے ہیں، اور کتنے اس کے واقعات اور کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، کچھ اس پر بھی توجہ دیجیے۔ آپ ویکسین لگائیے، لوگوں کو کہیے، لوگ لگوا رہے ہیں لیکن آپ سہولتیں نہیں دے رہے۔ کتنی وہاں پر جناب افراتفری ہے اور کتنی لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہے، اس کے بھی کلپس آپ کو نظر آتے ہوں گے، دیکھیے گا۔ حضرت الحاج پیر محمد قاسم زلگاؤنکر اشرفی کیپ ٹاؤن میں، ان کے خاندان میں پچھلے ہفتے 3 موتوں کا ذکر کیا تھا۔ حضرت پیر صاحب کی اہلیہ، جوان بیٹا، بہو، اور اب ان کے بھائی الحاج محمد عثمان زلگاؤنکر بھی وفات پا گئے۔ 4 موتیں ہو گئیں ایک ہی خاندان میں 10-12 دنوں میں۔ بہت صدمہ، خاص طور پر مولانا محمد محسن کے بچے ماں سے بھی، باپ سے بھی محروم ہوئے، اب نانا سے بھی محروم ہو گئے۔ باقی جتنے افراد اس خاندان کے، اللہ ان کو سلامت رکھے، شفا دے۔ آمین۔ میرے ماموزاد بھائی تھے ظفر علی صاحب، ان کا جوان بیٹا عثمان اکاڑا میں، وہ بھی وفات پا گیا۔ اور اطلاع ملی، لیکن یہ خبر پرانی ہے، لیکن اطلاع سید سمیع اللہ حسینی صاحب سے اب ملی ہے۔ وہ محبوب بنگالی تھے، ہر سال جلسہ کرتے تھے میلاد شریف کا۔ وہ خبر ملی کہ اپنے والدین سے ملنے بنگلہ دیش گئے تھے۔ بات 3 مہینے پرانی ہے، خبر مجھے ابھی ملی ہے کہ وہ انتقال کر گئے۔ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ مولانا حامد رضا مہروی صاحب کا چھوٹا سا بچہ 1.5 سال کا بیمار ہے اسپتال میں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح جہاں جہاں بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ آمین۔ منصور فیملی کے ہاشم منصور کی اہلیہ، قاسم منصور کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ شفا دے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ حاجی ابراہیم کریم صاحب بڑے پیارے، ساؤتھ افریقہ میں، ان کی کل 11ویں برسی منائی گئی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ جمعے میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا۔ اگلا پروگرام شاید اگلے سال آئے گا، اسی سال آئے گا۔ کب ہوگی جمعرات؟ چاند کب ہوگا؟ اگر اگلے سال آیا تو نیا اسلامی سال دعاؤں سے استقبال کیجیے گا۔ 3 جنوری 3 جنوری کو آئے گا، تو اس کا مطلب 3 جنوری نہیں، محرم، یکم محرم کب ہے؟ نہیں، میرے خیال اسی 9 کو ہوگا نا، 9 3 اگست کو۔ محرم، سوری 3 جنوری بولی، 3 محرم ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ نئے سال کا استقبال عقیدت محبت سے کیجیے گا، دعاؤں سے کیجیے گا، نوافل سے کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ 1443 ہجری 1443 ہجری کا سال خیر و عافیت سے برکت کے ساتھ لائے اور ہم سب کے لیے خیر فرمائے۔ انشاءاللہ یہ 10 دن محرم کے آپ سے میڈیا پر کسی نہ کسی حوالے سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔